تجربہ کے اندر اس عنوان کو آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، اعمال صالحہ کو ادا کیا، اعمال صالحہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، وہی لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی لوگ ایمان والے، اور وہی لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جن کی زندگی میں، جن کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ موجود ہوگا۔ میری اور آپ کی تخلیق اور زندگی کا مقصد اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ ہماری تخلیق اور ہماری زندگی، ہماری موت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو، زندگی اور موت کو پیدا کیا اس مقصد کی خاطر تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کر کے آئے، جو نیکیاں کر کے آئے، اچھائیاں کر کے آئے، اعمال صالحہ کر کے آئے۔ جس نے اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے وہ زندگی میں اعمال صالحہ کرے۔ کیوں؟ ہماری تخلیق کا اور ہماری موت کا ایک ہی مقصد ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہاری جانچ پڑتال کی جائے، کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کرتا ہے۔ جس نے احسن عمل کیا اس نے زندگی اور موت کے مقصد کو پا لیا، پورا کر لیا، اور جس نے زندگی گزارتے ہوئے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی گزاری، ایک نیکی نہیں کی، اعمال صالحہ نہیں کیا، احسن عمل نہیں کیا، اس کی زندگی بیکار ہے، اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اس کی موت بھی بے مقصد ہوئی ہے۔ موت و حیات کا مقصد احسن عمل ہے، موت و حیات کا مقصد نیکیاں ہے، موت و حیات کا مقصد اعمال صالحہ ہے۔ اور اسی وجہ سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات، سب سے بہترین گفتگو، سب سے بہترین کلام اللہ رب کائنات کی کلام ہے، وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہترین طریقہ، بہترین وسیلہ، بہترین عمل، بہترین سنت، بہترین نیکی وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو معنی سمجھ آیا، احسن عمل، اعمال صالحہ وہ ہے جس کام کو امام الانبیاء نے کیا ہے، جس نیکی کو امام الانبیاء نے اپنی سنت مطالعہ کے ساتھ ثابت کیا ہے، جس نیکی پر امام الانبیاء کی مہر تصدیق سخت ہے، تصدیق کی مہر لگی ہے، جس نیکی کو امام الانبیاء نے کیا ہے وہ احسن عمل بھی ہے، وہ اعمال صالحہ بھی ہے۔ اگر وہ کریں گے تو ہم نے اپنی زندگی اور موت کے مقصد کو پورا کیا ہے۔ ہر چیز نیکی نہیں ہوتی، ہر کام نیکی نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ اعلان کے طور پر کہا جائے ثواب دارین حاصل کر لے، وہ ثواب دارین نہیں ہو سکتا۔ ثواب دارین تب ملے گا جب اس کام کو، اس فعل کو، اس عمل کو کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ بس آپ نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، وہ ہمارے لیے برہان بھی ہے، وہ ہمارے لیے ابراہیم کا درجہ بھی رکھتی ہے، اور ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہمارے اوپر وہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اگر نہیں کریں گے زندگی بیکار ہے۔ جس کو امام الانبیاء نے نہیں کیا اس کو نہیں کریں گے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی بیکار ہے۔ جس کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے نہ کیا، ہماری زندگی بیکار ہے، نامراد ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا اس کو کرتے گئے، پھر بھی زندگی بیکار ہے۔ زندگی کارآمد بنے گی سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے بنے گی۔ سنت کو سینے سے لگا کر زندگی کارآمد بنے گی۔ زندگی اس وقت کارآمد نہیں بنتی جس کو میرا مولوی نیکی کہے، میری سوچ نیکی کہے، میری تھنکنگ نیکی کہے، میری تھاٹس نیکی کنسیو کہے۔ نیکی نہیں بن سکتی۔ نیکی تب بنے گی جب اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نیکی ہے، وہ چھوٹا عمل ہے، نیکی ہے، وہ بڑا عمل ہے، نیکی ہے، پھر اس نیکی کا فائدہ بھی ہے۔ چھوٹی نیکی ہو، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، کرو گے اجر ملے گا۔ بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جس کو نیکی تصور کر کے آپ نے میں نے کیا ہوگا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو تیرے لاکھوں ڈالر بیکار ہے، ضائع ہے، نامراد ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ اور ادھر 5 منٹ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، جنت مل سکتی ہے، جنت مل سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ ایک شخص گنہگار، نیک نہیں کہا، گنہگار شخص، اس کو پیاس لگی، سفر پر جا رہا تھا، کنویں کے پاس گیا، کنویں میں اترا، پانی پیا، باہر نکلنے لگا، اس نے ایک دیکھا کتا ہے، پلا، کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چوس رہا تھا، اس کو ترس آیا، وہ دوبارہ پانی میں اترا، کنویں میں دوبارہ گیا، اپنے موزے کو اتارا، پانی بھرا، حدیث کے الفاظ ہیں، موزے کو دانتوں میں پھنسا کر وہ باہر لے آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ نے اس کی زندگی کے گناہ دھویا۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی دیر لگی ہوگی، 5 منٹ 10 منٹ، اللہ نے زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ ادھر ساری رات محفلیں ہوتی رہے، میلاد کے نام پر ہوں یا کسی اور نام پر ہوں، ساری رات محفلیں ہوں، جہاں رسول اللہ کو نور بھی نعوذ باللہ ثابت کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، آپ کے معجزات کو قدرت کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، میلاد منایا جائے، محافل کی جائے، نعتیں پڑھی جائے، ساری رات تمہارا جاگنا بیکار اور بے سود ہے۔ یہ خوشیاں منانا، یہ ڈھول بجانا، یہ ڈھول کی آواز پر یا رقص پر نعتیں کہنا امام الانبیاء کی سنت سے ثابت ہے۔ خوشی تو منا رہی ہے، خوشی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق منانی ہے، اور غمی بھی امام الانبیاء کی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر غمی میں اپنی مرضی کی تب بھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، خوشی میں اپنی مرضی کی تب بھی شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ شریعت ایک رائٹ پاتھ ہے، ایک راستہ ہے، ایک سٹریٹ لائن ہے، اگر اس سے ادھر ادھر پھر گئے راستے ہٹ جائیں گے، بیرامی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ سے آج بھی اگر کوئی راستہ پوچھے کہ فلاں جگہ جانا ہے، کیا راستہ ہے، آپ کہیں گے یہاں سے سیدھے جائیں، روڈ جس
طرف مڑتا جائے آپ نے مڑتے رہنا ہے، کسی اور روڈ کی طرف، کسی اور سڑک کی طرف، کسی اور راستے کی طرف نہیں جانا۔ اگر چلے جائیں گے اپنی منزل مقصود سے ہٹ جائیں گے۔ دین بھی ایک سٹریٹ لائن ہے، ایک سیدھا راستہ ہے۔ امام الانبیاء صحیح بخاری کی روایت ہے، زمین پر ایک لائن کھینچی اور آپ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے، اور اس کے ادھر ادھر بہت ساری لائنیں لگائی۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرے راستے ہیں، جو ان پر چل پڑے گا وہ سیدھے راستے کو بھول جائے گا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ جس نے سیدھے راستے پر چلنے کو اپنے لیے لازم پکڑا وہ نجات پا جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی اعمال صالحہ کی، اور یہ اعمال صالحہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بارہا مقام پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان بھی لے آئے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، کیا خوشخبری ہے؟ اللہ جنات تجری تحتها الانہار، ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے رب نے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اللہ فرماتے ہیں جس نے اعمال صالحہ کیے، کون؟ من ذکر او انثیٰ، نیکی کرنے والا مرد ہو، نیکی کرنے والی عورت ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے نیکیاں کی، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہم نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ ولا یظلمون نقیرا، ذرے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ جس نے زندگیاں اعمال صالحہ پر گزاری، مرد ہے تب، عورت ہے تب، ظلم نہیں کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جو شخص تم میں سے اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو، رب کے ساتھ کلام ہو، گفتگو ہو، رب کے ساتھ ملا جائے، ملاقات ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے اعمال صالحہ کرے، اسے چاہیے نیکیاں کرے، اسے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے نیکیاں کرے۔ اپنی مرضی کی نیکیاں نہیں، اپنی مرضی کی عبادت نہیں، اپنی مرضی کی ریاضت نہیں۔ ریاضت بھی 10 عادت بنتی ہے، نیکی تب نیکی بنتی ہے، عبادت تب عبادت بنتی ہے، اعمال صالحہ تب اعمال صالحہ بنتے ہیں جب اس پر نور محمد رسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ شرک رب کو گوارا نہیں ہے، رب بقیہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرا رب جسے چاہے معاف کر دے، رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں، عابد ہے، عبادت گزار ہے، ساری رات دن رب کی عبادت کرتا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ رب کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے، ایسے عبادت گزار کو رب معاف نہیں کرتا۔ پہلی شرط یہی ہے، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے بعد اعمال صالح کرو گے جنت ملے گی۔ نیکیاں کر لی، عقیدے میں کھوٹ ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمی ہے، کجروی ہے، ٹیڑھ پن ہے، عقیدہ خراب ہے، عقیدہ خالص نہیں، توحید والا نہیں، وہ نیکیاں ضائع اور بیکار ہے، تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، کل قیامت میں وہ
لیکن اس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہوگا، اس کا توحید والا خالص عقیدہ نہیں ہوگا، رب نیکیاں منہ پہ بات ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے جو ہو جائے۔ سورج ادھر کا ابھرتا ہوا ادھر سے ابھر آئے، قیامت قائم ہو جائے، رب کی توحید میں کسی کو شراکت داری پارٹنرشپ نہیں کرنی، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کی سنتوں سے محبت کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، آپ کے طریقے کو اپنا کر عبادت کرے گا، جنت دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فأولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیکیاں بھی کی، اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اور رزق روزی سے تنگ ہونے والوں، احتیاط کرنے والوں، خودکشیاں کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایمان تم لے آؤ، عقیدہ توحید تم اپنا لو، وعملوا الصالحات، نیکیاں تم کرو، لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس کے دو فائدے ہیں، جیسے دو شرطیں ہیں، فائدے بھی دو ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ایک ایمان لانا ہے، دوسری شرط عمل صالح کرنے ہیں۔ فائدے بھی دو ہیں، ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے۔ کون سے فائدے؟ رب فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، پہلا آخرت کا فائدہ ہے، رب ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے بخش دے گا۔ اور دنیا کا فائدہ ورزق کریم، عزت والی روزی رب دنیا میں عطا کرے گا۔ یہ کام آپ نے کرنے، ایمان لانا ہے، پھر عقیدے میں کسی کو شامل نہیں کرنا، توحید میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرنی، اور دوسری اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ اعمال صالحہ بار بار کہہ رہا ہوں، اعمال صالحہ وہ ہے جس کو امام الانبیاء نے کیا، بس آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، دیکھنا یہ دنیا تمہارے لیے جنت بنے گی، رزق کی فراہمی ہوگی، کل قیامت کے دن رب گناہوں کو معاف کر کے کہے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تم نے میرے قانون کو فالو کیا تھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، مغفرت بھی ہے، رزق کریم کا وعدہ بھی ہے۔ اعمال صالحہ، ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وضو ہر ایک کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے، وضو نیکی ہے یا نہیں؟ وضو نیکی ہے یا نہیں ہے؟ وضو نیکی ہے، لیکن نیکی تب بنے گی جب وضو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اپنی مرضی کی وضو میں، وہ اجر کا باعث نہیں بنے گا، ثواب کا باعث نہیں بنے گا، وہ وضو تیرے لیے وبال جان بن جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ۔ جو نہیں پڑھتا اس نے آسان عمل سے ابتدا کی، اس نے نیکی سے ابتدا کی، اور اس نے آپ کی سنت کو فالو کیا، باتوں میں لگے وضو شروع کر دیا، بسم اللہ ہی نہیں پڑھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وضو سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، وضو کی ابتدا آسان عمل سے ہوگی، اگر نہیں پڑھیں گے آسان عمل سے ابتدا ہوگی نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا وضو کے آداب کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی، 3 سے کراس نہیں کر سکتے۔ جو آزاد کو 4 5 6 7 بار دھوئے اس کی تو گندگی اور نکل جائے گی، جسم زیادہ صاف ہو جائے گا، لیکن وضو نہیں رہے گا۔ وضو
وضو نہیں رہے گا. وضو تب بنے گا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے. 3 بار سے زیادہ دھوئیں گے, طریقے سے ہاتھ گئے, پھر وہ وضو عمل صالح نہیں ہے, وہ باعث اجر نہیں ہے. اسی طرح ایک موٹی مثال, وضو کے درمیان میں بعض حلقوں سے آواز آتی ہے, دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داعی وبارک لی فی رزقی. یہ دعا پڑھنی چاہیے وضو کے درمیان. ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے, سندن یہ روایت ضعیف ہے, سندن روایت ضعیف ہے, امام الانبیاء سے ثابت نہیں ہے. جو وضو کے درمیان یہ دعا پڑھے اس نے سنت پر عمل کیا, یہ سنت کو پس پش ڈال دیا. اس نے آسن عمل کیا, اس نے اعمال صالحہ میں سے عمل صالح کیا یا اپنی مرضی کو گھسیڑا. جس نے دعا پڑھی اور اس نے اپنی مرضی کو گھسیڑا, اس کا وہ وضو آسن عمل نہیں رہا. اس کے بعد ایک اور عمل, وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کر کے پھر اس کے بعد یہ الٹا ہاتھ گدی پہ یوں پھیرتے ہیں. کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے, کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. صحیح حدیث سے یہ گدی کا مسح ثابت نہیں. جو شخص نے وضو میں اس عمل کو شامل کرے اس نے آسن عمل کیا کہ اس نے اپنے عمل میں بدعت کو شامل کیا. جو عمل میں نے شروع میں کہا, جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی آسن عمل ہے, وہی عمل صالح ہے. جو آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہے نہ وہ آسن عمل ہے نہ وہ عمل صالح ہے. جب امام الانبیاء نے گدی کا مسح نہیں کیا, آپ کے طریقے سے ثابت نہیں, جو شخص کرتا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. جو اپنی مرضی کرے نیکی میں وہ نیکی نہیں رہتی. آخری بات کر کے اپنی بات ختم. وضو کے بعد دعا پڑھتے ہوئے شہادت والی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں. کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں, کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ انگلی اٹھا کر اوپر اشارہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نہیں. جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے ابتدا کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کی. جب رسول اللہ نے کیا نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم مکلف ہیں شریعت کی اتباع کے, قرآن کی پیروی کے. ہم مکلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہم کر رہے ہیں, اپنی مرضی کر رہے ہیں. جب مرضی کر رہے ہیں وہ عمل صالح نہیں. جب عمل صالح نہیں پھر جنت کے لیے بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے وضو میں پاؤں دھونا ہی نہیں ہے, جن کے وضو میں پاؤں دھونا ہی نہیں ہے, اس نے کون سی سنت کی اتباع کی ہے؟ کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا؟ جن کے وضو میں پاؤں دھونا نہیں وہ سب سے پہلے دیکھیں گے پاؤں کو دھوتے ہوئے نظر آئیں گے, پاؤں کو دھوتے ہوئے نظر آئیں گے. وضو کے بعد مسح کر کے پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے مذہب میں, ان کے مسلک میں پاؤں دھونا وضو میں جائز نہیں ہے. جن کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مخالفت ہو, اب تو وضو کر کے لاکھ بار بھی آئے وہ وضو ہو سکتا ہے؟ وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے لیے آپ سب کے لیے اس پوری امت کے لیے آئیڈیل رول ماڈل اور عملی نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جو آپ کو فالو کرے گا وہ نجات پا جائے گا, وہ جنت میں چلا جائے گا. جس نے اپنی مرضی کو شامل کیا, اپنے بڑوں کی مرضی کو, ائمہ کی, فقہاء کی, مجتہدین کی, علماء کی رائے کو دین میں شامل کر کے نیکیاں کرتا رہا, وہ نیکیاں کل قیامت کے دن تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی اور تجھے الٹے میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. خدایا وقت ہے سمجھ جاؤ, امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل کرو. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله.